اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اس لیے حضرت فرماتے تھے ارے اصلاح عقیدہ بھی بہت ضروری ہے، اصلاح عمل بھی بہت ضروری ہے، مواظبت عمل بھی بہت ضروری ہے، دوام عمل بھی بہت ضروری ہے، لیکن فرماتے تھے کہ یہ سب بیکار ہیں جب تک اصلاح نفس نہ ہو جائے. اور اصلاح نفس بغیر مجاہدے کی نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ اگر اصلاح نفس نہیں ہے تو یہ نفس اصلاح عقیدہ سمیت اس کو نافرمانی پر لے آئے گا. ہمارے حلقوں میں بڑا زور دیا جاتا ہے عقیدے کی اصلاح پر، لیکن میرے عقیدے کی اصلاح سے بات نہیں بنتی ہے. یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پر آ کر بریک آدمی لگا دے اور سٹاپ کر لے، چلو میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں موحد ہوں، تو صرف یہی چیز بیڑا پار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر توحید اس کو کامل حاصل ہو لیکن اصلاح نفس نہیں ہوئی ہے تو یہ بگڑا ہوا نفس اس صحیح عقیدے کو استعمال کر کے اس کو اللہ کی نافرمانی پر لائے گا. اور وہ ایسے کہ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ غفور الرحیم ہے. یہ صحیح عقیدہ مبنی بر توحید ہے. اللہ تعالی شانہ غفور الرحیم ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے. لیکن اگر بگڑے ہوئے نفس کے ساتھ یہ صحیح عقیدہ شامل ہو جائے تو یہ بگڑا ہوا نفس اسی صحیح عقیدے کو لے کر اسے اللہ کی نافرمانی پر لے آئے گا. اور کیا چیز پیش کی جائے گی؟ یہ گناہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، بعد میں توبہ کر لو گے کیونکہ اللہ تعالی شانہ غفور الرحیم ہے. اب اس بگڑے ہوئے نفس نے اس صحیح عقیدے کو لے کر اسے نافرمانی پر لے آیا. اس لیے اصلاحی عقیدہ بہت ضروری ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ اصلاحی عقیدہ بھی ضروری، اصلاح عمل بھی ضروری، مواظبت عمل بھی ضروری ہے، دوام عمل بھی ضروری ہے، لیکن بیکار ہیں جب تک اصلاح نفس نہ ہو جائے. کیونکہ اصلاح نفس کے بغیر اس صحیح عقیدے کے ساتھ نفس اس کو نافرمانی پر لے آئے گا اور سہارا صحیح عقیدے کا لے گا، سہارا صحیح عقیدے کا لے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، لیکن بگڑے ہوئے نفس کو حاصل ہے تو اس سے نافرمانیاں کروائے گا غفور الرحیم ہونے کے عقیدے کو سامنے رکھ کر. کر لو اللہ غفور الرحیم ہے. اور نافرمانیاں اور گناہ کفر کے قاصد ہیں. نافرمانیاں اور گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہیں. اور سب سے بڑی نافرمانی وہ کفر ہے.